اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ISC نے ہفتہ کے روز وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے 3 ملازمین کے کنٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے کو چیلنج کرنے والی درخواستیں خارج کر دی۔ عدالت نے محتاط غور و خوض کے بعد درخواستوں کا کالا دم قرار دے دیا۔ ان ریکارڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر اطمینان بخش کارکردگی کی وجہ سے معاہدوں کی تجدید نہیں کی گئی، جیسا کہ ڈپارٹمنٹ سلیکشن کمیٹی نے تجویز کیا تھا۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ ملازمت کے معاہدوں میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ درخواست گزاروں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دریں اثنا ایک اور IHC پیش رفت میں افغان شہری جنت گل کو پاکستان میں دوسری رہائش یا قیام کا اجازت نامہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 ہفتوں کے اندر افغانستان ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کے درمیان آنکھ کھولنے والے الفاظ کے تبادلے کے بعد آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں PTI کے ترجمان نے کہا ہے کہ زبانی تکرار نے اس کی انتخابی خرابی کی مبینہ چوری کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک بصیرت کا کام کیا۔ PTI کا رد عمل ان رپورٹس کے تناظر میں سامنے آیا ہے جن میں سابق نگران وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما کے درمیان کشیدہ تصادم کی تفصیل دی گئی تھی، جس کے دوران کاکڑ نے مبینہ طور پر ایک انتباہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فارم 47 کے بارے میں کچھ معلومات افشا کرنے سے پارٹی کہیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے گیمبیا کے شہر بنجول میں 15ویں OIC اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کی صورتحال کا جائزہ لیا اور غیر معمولی 2 طرفہ تعلقات اور پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی کے مضبوط بندھن پر زور دیا۔ 2 طرفہ تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اقتصادی، تجارتی اور دفاعی شعبوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ میرے پنجاب پولیس کے جوان تجھے سلام۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آپ کا شکریہ، آپ نے پچھلے 10-15 دنوں کے دوران انتہائی بہادری، جواں مردی اور ہمت کے ساتھ ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہنم واصل کیا۔ حملے پسپا کرنے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ پولیس والوں پر اس وجہ سے حملے کیے گئے کیونکہ انہوں نے ریاست پاکستان کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ پنجاب پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس گروہ کو ٹریس کیا اور جلد ہی ان کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ کچا ماچکے میں ہمارے 3 کانسٹیبل کو شہید کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر کچے کے علاقے میں چوکیوں کو مضبوط کیا۔ ہم نے بہادری کے ساتھ لڑائی کی اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے دہشت گردوں کا صفایا کیا۔ جنگی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے بھرپور حملہ کیا۔ پنجاب پولیس پر فائرنگ اور راکٹ لانچر برسائے گئے۔ ہم نے دہشت گردوں کا یہ حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ اگر ہم پر اس لیے حملے ہوئے ہیں کہ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے تو پھر ریاست بھرپور جواب دے گی، دہشت گردوں کے حملوں کا ناکام بنائے گی اور ہم اسی طرح ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہیں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا فورس کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جہلم جلال پور پولیس نے جنوبی افریقہ کے رہائشی خاتون کو غیر قانونی محبوس کرنے والے شخص سے بازیاب کروا لیا۔ فاطمہ نامی جنوبی افریقن شہری خاتون کی 1.5 سالہ بچے سمیت بازیابی کے لیے اس کے والدین نے معزز عدالت میں درخواست دی کہ ملزم نے شادی کے بعد بیٹی کو بچے سمیت محبوس کر رکھا ہے۔ جلال پور پولیس نے معزز عدالت کے حکم پر خاتون کو بچے سمیت بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا۔ بازیاب کی گئی خاتون اور اس کے والدین نے پولیس کی فوری رسپانس اور بہترین تعاون پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے گیمبیا کے صدر اڈاما بارو سے بنجول گیمبیا میں منعقد ہونے والی 15ویں OIC اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 2 طرفہ ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈار نے صدر بیورو کو 15ویں OIC سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی اور اس حقیقت کو سراہا کہ گیمبیا نے OIC سربراہی اجلاس کے پلیٹ فارم سے اسلاموفوبیا کے نازک مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ صدر بیرون نے 15ویں OIC سربراہی اجلاس میں پاکستان کی جانب سے اعلیٰ سطح کے شرکت پر گہری تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سربراہی اجلاس کے سربراہ کی حیثیت سے گیمبیا مختلف مسائل پر امت کے ساتھ رابطے کی امید رکھتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کی بحالی اور تجارت، زراعت، تعلیم، سیاحت جیسے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان گیمبیا کے سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کے لیے تربیتی پروگرام پیش کرے گا۔